رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، طلباء عظام، بزرگان دین اور سامعین محترم، بیل ٹولہ کی اس سرزمین میں آپ نے ایک اتنا بڑا جلسہ منعقد کیا ہے، گویا یہ سرزمین بیل ٹولہ ہے اور آپ نے اپنے سینوں کو کھولا ہے علماء کرام کے لیے، کھولا ہے طلباء عظام کے لیے، سینے کو کھولا ہے تاکہ یہاں پر دستار بندی کی نسبت سے چنیدہ منتخب شخصیت کو جمع کیا جائے. تو گویا آج اس سرزمین میں آفتاب و مہتاب، سورج و چاند اور ستارے جمع ہیں اور آپ ان کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں. بہرحال ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کی رات شب برات ہے، اور یہ رات دعا کی رات ہے، ذکر کی رات ہے، رونے کی رات ہے، گڑ گڑانے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے، اور اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں تاکہ ہم ان رحمتوں کی چھیٹوں سے فائدہ اٹھائیں. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی توجہ بھی ادھر ہے. پردے اٹھے ہوئے ہیں، ان کی توجہ بھی ادھر ہے. اے بندے، اے میرے بندے جنہوں نے اپنی زندگی میں گناہ کیا، اے میرے بندے جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی غلط کام کیا، آؤ آج کی رات میری طرف متوجہ ہو، دعا کرو، گر گراؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ یہ رات ہے برات کی رات، یہ رات ہے معافی کی رات، یہ رات ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے. بہرحال شب برات کے موضوع پر علماء کرام ابھی آپ کے درمیان خطاب فرمائیں گے. میں اپنے اس علاقے کے حالات کو دیکھ کر اس جلسے کے لیے خاص موضوع کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے تعلیم اور ایجوکیشن.
قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ قرآن کریم میں علم کا لفظ، علم کا لفظ 500 مرتبہ آیا ہے، جس سے اس بات کی ترغیب ملتی ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا تو ہمیں اپنی اولاد کو علم حاصل کرانا چاہیے۔ اور یہ مدارس اور یہ مکاتب اس لیے قائم ہے تاکہ ہم اپنی اولاد کو علم کے زیور سے، تعلیم کے ہتھیار سے وابستہ کریں۔ جس قوم کے پاس علم نہیں، جس قوم کے پاس تعلیم نہیں، جس قوم کے پاس ایجوکیشن نہیں، وہ قوم دنیا میں حکومت نہیں کر سکتی، سیادت نہیں کر سکتی، قیادت نہیں کر سکتی۔ اس قوم کو قیادت کے راستے سے ہٹا دیا جائے گا، اس قوم سے سیادت چھین لی جائے گی۔ ہمارے اسلاف کے پاس حکومت و سیادت اس لیے تھی کہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس دینی علم تھا، دنیاوی علم تھا، سائنس تھا، ٹیکنالوجی تھا، میڈیکل تھا، طب تھا، اور انہی سب چیزوں کے ذریعے وہ دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ لیکن آج نہ ہم دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہیں اور نہ دینی تعلیم سے آراستہ ہیں۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے یہ نظارہ۔ اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ہم نے علم پایا تھا، ہم نے حکمت پائی تھی، ہم نے ان سے وہ چیزیں سیکھی تھی جن پر آج یورپ کا قبضہ ہے، ویسٹرن ورلڈ کا قبضہ ہے، مغرب کا قبضہ ہے۔ وہ ہم سے چھین کر اس پر قبضہ کر بیٹھے ہیں، وہ ہمارے اسلاف کے پاس ہوا کرتے تھے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مانا۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم میں علم کا تذکرہ کتنی مرتبہ ہے؟ 500 مرتبہ، اور اس سے زیادہ آپ دقیق اور باریک بات کی طرف توجہ دیجیے۔ آج ہمیں پسماندہ قوم سمجھا جاتا ہے، علم سے عاری قوم سمجھا جاتا ہے، ایجوکیشن سے دور قوم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس قوم کے اوپر جب سب سے